یہ ایک سابق مسلم پلیٹ فارم ہے جو مسلمان بھائیوں کے درمیان اسلام کی سچائی پھیلانے کی اور انہیں اپنی کتاب قرآن اور حدیث سے اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے عقلیت پسند بناتا ہے۔ ہم لوگوں کی توہین اور نفرت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ علمی بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ناراضگی کی جو وجہ ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اندر کی بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، جو انہیں خدا سے دوری کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک جو ہے شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، انہیں اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب ہم یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی بات کریں تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برا بلا کہتے ہیں، اور جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان میں جو قوت برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ امن اور جب سلامتی کا دین کہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کی برداشت جواب جاتی ہے اور وہ قتل کرنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جھگڑنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے۔ تو میں اس کی دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں، جب ہم کوئی علمی بات کرتے ہیں تو اس میں ناراض ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت محمد نے 54 سال کی عمر میں ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ بھائی یہ تو حدیث ہے نا، یہ آپ کا اسلام کہتا ہے، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جب ہم یہ بات بتائیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے توہین کی ہے۔ بھائی یہ آپ کی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اور پھر جب حضرت محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، اسے بیٹی نہیں بنایا، اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ چلے وہ ان کی طلاق ہو بھی گئی تھی تو آپ اسے بیٹی بنا لیتے، بہن بنا لیتے، وہ آپ کی کزن تھی، تو آپ نے اسے بیوی بنا لیا اور کہا کہ آسمان پر نکاح ہو گیا۔ جب ہم یہ بات بتاتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ تو حدیث ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ تو جب بنو قریظہ یعنی یہودیوں کے مردوں کو مارا آپ نے اور ان کی عورتوں کو جا کے منڈی میں بھیج دیا، ان کے بچوں کو منڈی میں بھیج دیا، جب ہم یہ بات بتاتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو توہین ہے۔ بھائی یہ کیسے توہین ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ مانی جانے والی کتاب ہے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ ایک ہی رات میں حضرت محمد نے تقریباً 900 لوگوں کی، بعض روایتوں میں 1500 بھی آیا، 700 بھی آیا، گردنیں کاٹ ڈالی۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا حضرت محمد نے عورتوں کو اور بچوں کو بازاروں میں بیچا نہیں اور اسلحہ نہیں خریدا؟ یہ حدیث ہے، یہ اسلامی سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، یہ باتیں بڑی بڑی نامور کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں۔ آپ کو بتائیں نا اس میں میں کیسے توہین کا مرتکب، یا اور جو میرے ایکس مسلم بہن بھائی جو اسلام کو ایکسپوز کرتے ہیں وہ کیسے توہین کے مرتکب ہوئے؟ جی یہ تو آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر حضرت محمد نے ماریا قبطیہ اپنی لونڈی سے بغیر نکاح کے بچہ پیدا کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بھی حدیث ہے، حدیثوں میں کہ حضرت ابراہیم ان سے پیدا ہوئے تھے، حضرت محمد کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، اور ماریا قبطیہ جو ہے آپ کی منقوہ بیوی نہیں تھی، وہ لونڈی تھی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا آپ کا۔ مال غنیمت میں آپ حصہ لیتے تھے، حضرت محمد لوٹ کے مال میں حصہ لیتے تھے، تو یہ تو قرآن اور حدیث میں لکھا، اس میں ہم نے کب توہین کی ہے؟ حضرت محمد نے اپنے ایک مسلمان کاتب وحی کو فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ ابن ابی سرا کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس نے حضرت محمد کو آزمایا تھا اور کہ واقعی یہ بندہ خدا کی طرف سے ہے یا جو ہے اپنی طرف سے ہی باتیں گاڑ لیتا ہے کہ یہ کلام، اور اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت محمد کو کا کلام جو میں لکھتا ہوں وہی یہ مان لیتا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ تو حضرت محمد کو اس وجہ سے بڑی سبکی اٹھانا پڑی کہ بھائی اس نے تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ قابل ترین آدمی تھا، کاتب وحی تھا۔ تو جب یہ واقعہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد کی توہین ہو گیا۔ بھائی آپ لکھتے ہی نا یہ واقعہ کتابوں میں، اسلامی لٹریچر میں کیا عبداللہ بن ابی سرا کا ذکر نہیں ملتا؟ حضرت محمد نے غیر مسلم بچوں کے قتال پر اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ یہ انہی میں سے ہیں، گھوڑوں کے نیچے آ کر مرتے ہیں تو مرنے تو کوئی بات کیا، یہ کتابوں میں نہیں لکھا؟ حضرت محمد عام طور پر بستیوں پر حملہ رات کو یا صبح سویرے چھپ کے کرتے تھے، لوگ سوئے ہوتے تھے تو ان پر حملہ کر دیتے تھے، چڑھائی کر دیتے تھے۔ کیا یہ ڈیفینسو لڑائی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں جی حضرت محمد نے دفاع میں لڑی ہیں، وہ جا کے لڑی ہیں، لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ آ جاؤ وہاں آپ کو لڑکیاں بھی ملیں گی، لونڈیاں بھی ملیں گی، خوبصورت لونڈیاں ملیں گی۔ حضرت محمد غیر مسلموں سے زبردستی اسلام قبول کرواتے تھے، اگر کوئی نہ کرتا تو کہتے تھے کہ ٹیکس دو، جزیہ دو، اور اگر وہ جزیہ بھی نہ دے پاتے تو کہتے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہاں سے آیا؟ قرآن و حدیث سے یہ چیزیں نہیں آئی۔ حضرت محمد نے کالے رنگ کے کتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے تو سب کو مارنے کا دیا تھا، بعد میں انہیں کالے رنگ کے کتے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اگر یہ سب باتیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہیں تو ان کے بیان کرنے پر فتوے کیوں لگاتے؟ ہمارے ساتھ دشمنی کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہمارے خلاف جو ہے پھر مقدمے کیوں کرواتے ہو؟ ہمارے خلاف جو ہے پرچوں کا اعلان کیوں کرواتے ہو؟ گزارش یہ ہے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو، سوچو تھوڑا سا، سوچنے سے موت نہیں واقع ہو جاتی۔ اسلام پہ غور کرو، مولویوں سے سوال کرو، مولویوں سے پوچھنے کی کوشش کرو، مولویوں سے پوچھو گے نہیں نا،
اور ان کی جو ہے تابعداری کرتے رہو گے, ہر وقت فرما برداری کرو گے, سوال نہیں کرو گے. آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں لیکن 5 پڑھے پرائمری پاس مولوی کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہتے ہیں اور آگے سے چوں بھی نہیں کرتے. آپ مولوی کی اتنی دہشت ہے, مولوی کا اتنا کنٹرول ہے آپ پہ, اختیار آپ پہ. پی ایچ ڈی کیوں کی تھی آپ؟ بڑے سے پڑھا لکھا مسلمان بھی جو ہے وہ ایک ان پڑھ مولوی کے آگے زہر ہو جاتا. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, پڑھیں گے نہیں, تحقیق نہیں کریں گے, تو آپ کا بنے گا کیا؟